जाफर एक्सप्रेस का एक तशवीशनाक और अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें बड़ी तादाद में मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया और दहशतगर्द तंजीमों ने कालेधन तंजीमों के दहशतगर्दों ने ये एक बड़ी कार्रवाई की है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने 190 के करीब मुसाफिरों को बाजियाब कराया है। ट्रेनें अगवा करने के वाक़यात पाकिस्तान के अंदर से पहले भी हुए, दुनिया में कहाँ कहाँ हुए हैं ये मैं आपको बताऊँगा। और ये जाफर एक्सप्रेस को ही क्यों निशाना बनाया गया कि जाफर एक्सप्रेस नाम किसने रखा था, क्यों रखा था, इसकी अहमियत क्या है। फिर दूसरा मामला नाज़रीन, पीने का साफ पानी का। एक बिलावल साहब तो दूसरे पानी की बात करते हैं, पीने के साफ पानी का इशू है। आज कौमी असम्बली में एक मुकम्मल फहरिस्त आई है पाकिस्तान के अंदर जो कंपनियां काम कर रही हैं। 27 कंपनियों का पानी गैर मयारी मुज़र सेहत है। वो कौन सी कंपनियां ये मैं आपको बताऊंगा। फिर नए वज़रा 11 आए को मियां रियाज पीरजादा साहब ने 11 घर अलाट कर दिए और एक ऐसे वजीर हैं जिन्होंने अभी हलफ नहीं उठाया, उन्हें एडवांस में घर दे दिया गया है। ये भी मैं आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाह रहमान नाज़रीन, मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज डिजिटल के साथ। सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन, जाफर एक्सप्रेस का अलमनाक वाक़या हुआ है, अफसोसनाक वाक़या हुआ है। बोलान के इलाके में दहशतगर्द तंजीमों ने और बड़ी तादाद में दहशतगर्दों ने इस ट्रेन पे हमला किया और इसे के मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। कल से ये सिलसिला चल रहा है, सारी रात चलता रहा। इंफॉर्मेशन कम आ रही है, बहुत कम आती है और आती है सिक्योरिटी ज़राए से आती है। अभी तक कोई सरकारी तौर पे जो होता है ना, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाए कि ये वाक़या क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी ज़राए से खबरें चलो आ रही हैं। ये एक अलमनाक वाक़या है। बलूचिस्तान में तसलसल से वाक़यात हो रहे थे और नौयत के हो रहे थे। खुदकुश हमला हो गया, कोई अटैक हो गया सिक्योरिटी फोर्सेस पे, कोई और मुसाफिर बसों को रोक रोक के कत्ल करने के वाक़यात हो रहे थे और पंजाब के बाशिंदों को निशाना बनाया जाता है, गरीबों को निशाना बनाया जाता है। ये क्यों है ऐसा? फिर जाफर एक्सप्रेस की अहमियत क्या है नाज़रीन? डेरा मुराद जमाली एक इलाका है बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ जमाली कबीला रिहाइश पजीर है। वहाँ से वज़ीर-ए-आज़म भी पाकिस्तान के बने मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बड़ी अहम शख्सियत थे वो। जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने, उन्होंने ये जाफर एक्सप्रेस शुरू की ट्रेन, क्योंकि ट्रेनें कम चलती थी, मुसाफिरों को सफरी मुश्किलात थी, तो उन्होंने ये ट्रेन शुरू की। जाफर एक्सप्रेस नाम क्यों रखा ये मैं बताना चाहता हूँ, अहमियत इसकी। उनके मामू थे मीर जाफ़र ख़ान जमाली, वो बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथी थे। फ़ातिमा जिन्ना का जो इलेक्शन हुआ जनरल अयूब ख़ान का, वो बीडी मेंबर वाला सदारती इलेक्शन, उसमें फ़ातिमा जिन्ना के साथ खड़ा था ये ख़ानदान, फौजी आमर के साथ नहीं खड़ा था। बड़ी अहमियत, कायद आज़म इनके पास गए भी थे। तो ये एक देखें, पाकिस्तान के लिए वोट दिलवाने वाले, पाकिस्तान की मूवमेंट में साथ देने वाली फैमिली है ये, और उनके नाम से मंसूब ट्रेन पे हमला क्यों किया गया? ये सोचने वाली बात है। दुश्मन कुव्वतों ने, दहशतगर्दों ने इस नाम की ट्रेन को क्यों निशाना बनाया? क्या वो पैगाम देना चाहते हैं कि प्रो पाकिस्तान जो ख़ानदान है बलूचिस्तान के अंदर, ये देख लें हम ये कर रहे हैं? ये बड़ी एक और पहलू है इस वाक़े का कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने, मुसल्लह फ़ौज ने बड़ा तरीके से वहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं, और क्योंकि कम अज़ कम ताकि जानी नुकसान हो। 30 दहशतगर्द मार दिए गए हैं, जहन्नम हासिल कर दिए गए हैं। 190 मुसाफिर बाजियाब कराए गए हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, उनमें ढाल बनाया गया है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में ये छठा वाक़या है ट्रेन के अगवा का नाज़रीन। इसमें 5 वाक़यात दुनिया में पहले हुए हैं। सबसे पहला वाक़या 1923 में हुआ, और कहाँ हुआ? चीन में। वो शंघाई ग्रीन गैंग ने ये ट्रेन अगवा की थी, साबिक फौजी उन्होंने,
اور 25 مغربی مسافروں اور ایک امریکی سینیٹر کی بیٹی سمیت 300 مسافروں کو انہوں نے اغوا کیا تھا اور غیر معلوم تھا، جنہیں $85,000 تاوان کے بدلے رہا کیا گیا۔ پھر دوسری ٹرین اغوا ہوئی انڈونیشیا میں 1975 میں، پھر 1977 میں ہالینڈ میں ایک ٹرین اغوا ہوئی۔ بھارت میں بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے ناظرین، بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے نا، چیخیں مار رہا ہے کہ پاکستان میں یہ واقعہ ہو گیا۔ ان میں 2009 میں موسٹ علیحدگی پسند جو تنظیمیں ہیں انہوں نے جنگل محل کے قریب یہ ایک راجدھانی ایکسپریس ٹرین اغوا کی تھی یہ، اور 2013 میں رائے پور کے قریب ایک ٹرین تھی، وہ بھی اغوا ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے ایک اپنے کوئی ان کا رہنما تھا گرفتار، اس کو بھی رہا کرایا تھا، سکھ تنظیم کا تھا۔ تو یہ بھارت کے اندر 2 واقعات ہوئے ہیں، یہ چھٹا واقعہ پاکستان کے اندر۔ حکومتی سطح پہ مذمتی بیان، صدر کا مذمتی بیان، وزیر اعظم کا، وزیر داخلہ کا، اسپیکر کا، چیئرمین سینٹ کا، سب کا بیان آ گیا جی۔ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تھا ساری مصروفیات چھوڑ کے آج نیشنل اسمبلی میں آتے اور اس پہ بیان دیتے کہ یہ کیا واقعہ ہوا۔ وزیر داخلہ آتے، وہ بیان دیتے اس پہ کیا واقعہ ہوا۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلاتے، نہیں بلائی گئی ابھی تک، تو نہیں، جب تک میں ریکارڈنگ کرا رہا ہوں نہیں بلائی گئی۔ فوری طور پہ کوئٹہ جانا چاہیے تھا وزیر اعظم صاحب کو۔ وزیر ریلوے صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میٹنگز کر رہے ہیں، حنیف واجد صاحب، انہیں بھی کوئٹہ جانا چاہیے تھا۔ یہ بیانات عملی اقدامات جو ہوتے ہیں نا، اور تسلی جا کے مسافروں کو دینا، جن کے ساتھ جو بیتی ہے ان کے ساتھ، اور جن کے خاندان وہاں کہا جا رہا ہے مارے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا ضروری ہے، اور میسج دینا ضروری ہے، ان دہشت گردوں کو میسج دینا ضروری ہے کہ تم جو مرضی کر لو، پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ادارے ملک کی دفاع، بچوں اپنے شہریوں کے دفاع کے لیے ہم وقت تیار ہیں، یہ نہیں سمجھے۔ اس لیے توقع رکھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جلد کوئٹہ بھی جائیں گے۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے، آج قومی اسمبلی میں ایک فہرست آئی ہے جو پینے کا پانی فراہم کرنے والی کمپنیاں ہیں۔ پاکستان کونسل آف ریسرچ آن واٹر ریسورسز کی یہ رپورٹ ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا یہ ادارہ ہے، کہ منرل واٹر کی مختلف 176 کمپنیوں کے نمونے لیے گئے، جن میں سے 149 کا پانی صحت کے اصولوں کے مطابق یعنی صاف قرار دیا گیا پانی ان کا۔ 27 کمپنیوں کے منرل واٹر کو غلط قرار دے دیا گیا ہے، مضر صحت قرار دیا گیا ہے، پھر بھی وہ فروخت ہو رہی ہیں۔ ان میں بہت سی کمپنیوں کے نام ہیں، میں سب کے نام اب لوں گا۔ ایک انڈس کمپنی ہے، ایک ایس ایس واٹر کمپنی ہے، پریمیم کمپنی ہے، پاک ایکوا کمپنی ہے، اسکائی رین ہے، بہت سی۔ ناظرین، لمبا چوڑی فہرست ہے، میرے پاس پورا یہ ڈاکومنٹ موجود ہے، اگر کوئی اسے چیلنج کرنا چاہے ان کمپنیوں میں سے جن کے پانی کو غیر معیاری قرار دیا گیا ہے، میں حاضر ہوں، میں انہیں پورا ڈاکومنٹ بھی دے دوں گا اور ان کا ورشن بھی دے دوں گا۔ ایشیا پریمیم ہے، نیچرل پیور لائف ہے، اسکائی رین ہے۔ تو یہ اس میں اداروں اگر کام کریں، اب ان کا پانی پھر مارکیٹ میں کیسے فروخت ہو رہا ہے، یہ فوراً ایکشن ہونا چاہیے۔ مضر پہلے ہی صحت کے بڑے مسائل ہیں عوام کے، تو مضر صحت یہ پانی جو ہے اس کی فراہمی جو روکی جائے۔ ناظرین، منسٹر زیادہ بن گئے، آپ کو پتہ ہی ہے، اور سرکاری گاڑیاں کام، دفتر کام، گھر کام، تو بڑی مشکل سے ریاض پیرزادہ نے، ہاؤسنگ کے منسٹر نے محنت کر کے 11 گھر الاٹ کر دیے ہیں جی۔ کن کو گھر الاٹ ہوئے ہیں جی؟ رضا حیات حراج صاحب کو، اورنگزیب خان کچی، یہ وہ ہیں جو پی ٹی آئی سے حمایت سے جیتے اور پھر ووٹ دیا۔
جنید انور صاحب، معین وٹو صاحب ہیں، خالد مکسی صاحب ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، اور تو اور پرویز خٹک صاحب کو بھی گھر مل گیا جی منسٹر کالونی میں، رانا مبشر صاحب ہیں، سردار یوسف صاحب ہیں، اور ایس اے پی ایم حذیفہ رحمان صاحب کو بھی مل گیا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے ناظرین، اس میں جو فہرست ہے اس میں ایک صاحب ہیں پیرزادہ سید عمران احمد شاہ، پیر عمران شاہ صاحب ساہیوال سے ہے، فیڈرل منسٹر ہیں، ان کا بھی اوتھ نہیں ہوا، قانونی طور پہ وہ وزیر نہیں بنے آئینی طور پہ، کیونکہ اس دن وہ تاخیر سے پہنچے تھے ایوان صدر اور اس وقت اوتھ ہو چکا تھا، ٹریفک میں پھنس گئے تھے، ان کو بھی گھر الاٹ کر دیا گیا ایڈوانس میں۔ کیا بات ہے! اور جنہوں نے حلف اٹھایا ہے وہ پیچھے مارے پھر رہے ہیں کہ ہمیں گھر مل جائے، ہمیں چیمبر مل جائے، وہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ ایک الگ الگ کہانیاں ہیں۔ بہرحال رائٹ ہے ان کا جی، وزیر بن کے ہیں، گھر ان کو ملنا چاہیے۔ اور کئی ایسے وزیر ہیں جنہوں نے 2013 میں بھی سرکاری گھر نہیں لیا اور اب پارلیمنٹ لارجسٹ میں رہ رہے ہیں، سینئر وزیر ہیں، میں نام نہیں لوں گا، سینئر وزیر ہیں۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں یہاں وزیر جن کے اسلام آباد میں ذاتی 3 گھر ہیں، اگر وہ چیلنج کریں گے تو میں پھر پوری فہرست بھی دے دوں گا۔ انہوں نے اس کے باوجود بھی منسٹر کالونی میں گھر لے کے اپنے دوستوں کو دیے ہوئے ہیں۔ منسٹر کالونی میں گھر وہ سب لیٹ کہہ لیں کیے ہوئے ہیں، وہاں ان کے دوست رہتے ہیں، خود وہ اپنے ذاتی گھر میں رہتے ہیں۔ تو یہ اس طرز عمل کا بھی وزیر اعظم کو نوٹس لینا چاہیے، پوری رپورٹ منگوانی چاہیے ہاؤسنگ منسٹری سے اور باقی اداروں کے ذریعے کہ الاٹ کے فلاں صاحب ہیں، میں کسی کا نام ابھی نہیں لوں گا، اگلی قسط میں لوں گا، پھر ان کا گھر بھی بتاؤں گا کہاں کہاں ان کے اسلام آباد میں ذاتی گھر ہیں۔ تو انہوں نے منسٹر کالونی میں بھی گھر نہیں چھوڑا، تو لہٰذا ان کو دے دیں حق جن کا ہے، جن کے پاس گھر نہیں ہے اسلام آباد میں ذاتی، تو ان کو یہ گھر ملنے چاہیے۔ دیکھتے ہیں وزیر اعظم صاحب اس معاملے میں کیا ایکشن لیتے ہیں۔ انشاءاللہ ناظرین جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔